اہل علم اور علم کا علماء کا ایک کی فضیلت کی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح علماء کو دین کی رہنمائی اور فتوے کا مرجع بیان کیا ہے. یعنی یہ علماء ہی ہیں اہل ذکر جن کو فتویٰ دینے کا اختیار ہے یا جن سے سوال آدمی کو پوچھنا چاہیے. ابھی اسی کی بنیاد پر ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ جو بردرز وغیرہ آج دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے, ان کی نیتیں اچھی ہوں تو انشاءاللہ ضرور ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ اہل علم نہیں ہیں, دین کے در و بست سے واقف نہیں ہیں, اصول اور ضابطوں سے باخبر نہیں ہیں, شرعی اصولوں کو بھائی قرآن کی آیات احادیث کا اطلاق کہاں کرنا چاہیے, کہاں اطلاق دیکھا جائے, کہاں تقیید کا, اجمال اور تفصیل کا, ناسخ و منسوخ کا, ان چیزوں کا اگر انہیں علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں فتویٰ دینے کے لیے وہ مستند شخصیت نہیں ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ان کی تنقیص بھی نہیں ہے. جو جس فن کا نہیں ہے اس فن میں وہ یہ خود کہے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں ہوں. ہمارے اسلاف میں, صحابہ اور تابعین میں, اگر کوئی شخص کسی سے حلال حرام کا مسئلہ پوچھنے جاتا تھا تو کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ وہ عالم جانتا ہے, اس سے پوچھ لو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ میں کہیں غلط جواب دے دوں تو اللہ کے دین کے تعلق سے غلط رہنمائی ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں ایک شخص آدھا ادھورا علم حاصل کرتا ہے, تمام حدیثوں اور روایتوں پہ اس کی نگاہ نہیں ہے, کہیں ایک سند پہ پڑھ لیا کہ فلاں محدث نے اس کو ضعیف کہا ہے, اب اس معنی کی جتنی حدیثیں آتی ہیں سب کو کہہ دیتا ہے کہ ضعیف ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں. ویب سائٹ پہ ایک شخص جو ہے نکالتا ہے کوئی حدیث, اب ایک حدیث ترمذی کی ہے, علامہ البانی یا کسی محدث نے مخرج نے کہا ہے کہ ترمذی کی یہ حدیث اس سند سے ضعیف ہے. اب یہ اٹھا کے مضمون لکھ ڈالا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. پہلے اس کی تحقیق تو کیجئے کہ ترمذی کی اس سند سے وہی حدیث ضعیف ہے, لیکن وہی حدیث صحیح سند سے دوسری کتابوں میں یا خود ترمذی میں موجود ہے, مسلم اور بخاری میں موجود ہے. آپ نے وہ تحقیق نہیں کی, ایک سند کی تضعیف کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. یہ میں نے ایک مثال دی کہ بھائی علم کا رسوخ اور اگر نگاہ پورے تمام دلائل پر نہیں ہوتی ہے تو کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے ایک انسان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ذکر کو مرجع فتویٰ قرار دیا. قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں بھی اور دوسرے مقام میں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کو علم نہیں ہے.